اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ایک فکر و شعور کی درسگاہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، جس درسگاہ میں ہم سب کو انسانی شعور اور انسانی فکر ملتی ہے، اور اس درسگاہ سے ہم سب کو ہمارے مرحومین نے آشنا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے آشنا کیا ہے، ہمارے اسلاف نے آشنا کیا ہے۔ خداوند منان ان مجالس کے صدقے، ان عزاداریوں کے صدقے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ جس ماں نے اس درسگاہ سے آشنا کیا، اگر وہ ماں قبر میں سو رہی ہو، خدا ایسی ماؤں کو مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جس باپ نے، جن والدین نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر فرش عزا پر آنے کے آداب اور اطوار سکھائیں، اگر وہ قبر میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر آج تک فرش عزا پر جن علماء سے سنا، جن مرثیہ اور جن نوا خانوں کا نوا سنا، ان مجالس میں جن مومنین اور مومنات کا نظر و نیاز و تبرک کھایا، اگر وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے اعزہ و اقربا چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو معصومین علیہ السلام کی شفاعت اور ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں۔ دنیا بھر میں جو لوگ عشق حسین میں، محبت حسین میں، یاد حسین میں ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اس مجلس کے بانیان کے ساتھ ساتھ خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر کسی بھی طرح کا حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی ان مجالس کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں۔ بحق ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی خدائی رحمانی سایہ ہے، ہمارے گھر میں جو بہن بھائی ہے، ہماری اولاد ہے، ان سب کی صحت سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ محبت حسین میں مجالس منعقد کر رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمانہ امام عصر کی جلد از جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ لوگ حق سے کیوں منحرف ہوتے ہیں؟ لوگ حق سے کیوں دوری اختیار کرتے ہیں؟ لوگ حق کے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور لوگ
حق کی آواز کیوں نہیں سنتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایک زمانے میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، پھر بیچ راستے ہی میں وہ حق کا ساتھ کیوں چھوڑتے ہیں؟ حق والوں کو تنہا کیوں چھوڑتے ہیں؟ حق کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ طالب علمانہ انداز میں مولا حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو جواب کربلا پہنچے، اپنے اصحاب اور اپنے ساتھی، اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کے درمیان ایک مختصر خطبہ دیا، جس میں اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کیا کہ حالات کس سمت میں ہیں، حالات کس ڈگر پر ہے، اور پھر اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ ان حالات میں ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب حق تنہا رہ گیا ہو، جب حق غریب رہ گیا ہو، جب باطل سر چڑھ کے بول رہا ہو، جب باطل کا بول بالا ہو، جب باطل ہر طرف سے غالب آ چکا ہو اور حق اپنی غربت کی انتہا میں بسر کر رہا ہو، حق پرست اور حق پرستوں کا امام غربت اور بے کسی کی حالت میں بسر کر رہا ہو، تو ایسے ان حالات میں ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک خدا پرست انسان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک باضمیر انسان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر مولا نے اشارہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگوں کو دنیا نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، لوگ دنیا کے مقابلے میں مغلوب ہو چکے ہیں۔ وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور جو کچھ تھوڑی بہت دینداری ہے وہ فقط ان کی زبانوں پر ہے، دین ان کے یہاں ایک لقلقائی زبان ہے۔ دین نے اور دینی ویلیوز نے، دینی اقدار نے، دینی اعتقادات نے، دینی فکر نے، دینی سوچ نے ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، ان کی جان میں جڑیں نہیں پکڑی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر لوگوں کے یہاں دین ایک سنجیدہ چیز ہوتی، دین ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہوتا، ان کی روحوں میں پیوست ہوتا، ان کی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا، تو وہ لوگ جن کی دل کی گہرائیوں میں دین پیوست ہو، جن کے فکر و شعور میں دین مضبوط ہو، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے دین غریب نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے دین کا امام غریب نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے حق کا امام غریب نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے حق کا امام تنہا نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے امام حق کو 6 مہینے ایک منزل سے دوسرے منزل، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ پر نہ جانا پڑتا، بلکہ ایسے ذمہ دار لوگ خود ہی امام کے پاس آ کر اپنی نصرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ خود ہی امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ ان کنڈیشنز میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب دین کے غربت کے دن ہو، دین کے مظلومیت کے دن ہو، تو یہ دیندار لوگ جن کی رگ و ریشے میں دین ہو، جن کی روح کی گہرائیوں میں دین ہو، جن کی دل کی گہرائیوں میں دین ہو، جن کے فکر و شعور کی گہرائیوں میں دین ہو، وہ مر سکتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے دین نہیں مر سکتا ہے۔ وہ خود پامال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دین کی پامالی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے بیوی بچے پامال ہو سکتے ہیں، ان کی جوانیاں پامال ہو سکتی ہے، لیکن وہ حق کو، حق کے امام کو اور حقیقت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک وجہ جو مولا نے اس خطبے میں اشارہ کیا اس کی طرف، کہ جب لوگوں کا جو دینی اعتقاد، جو دینی فکر، لوگوں کی جب دینداری کمزور ہوتی ہے، تو ایسے لوگ حق سے اور حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب لوگوں کے ہاں دین کا فہم کمزور ہوتا ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ کمزور اور ضعیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگ حق کے امام کو تنہا بھی چھوڑتے ہیں اور حق کے امام کی حق کی آواز بھی نہیں سنتے ہیں، اور حق کے امام کو ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور حق کے امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک ضعیف دینداری، جب دینداری انسان کے اندر، انسان کے دل کی گہرائیوں میں مضبوط نہ ہو، جب روح کی گہرائیوں میں دین مضبوط نہ ہو، تو دیندار بظاہر اپنے زعم میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، امام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی ضعیف دینداری کی وجہ سے، دین کی کمزور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔
دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اور ایسے لوگ پھر ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کے نام پر، حق کے نام پر دین کو پامال کرتے ہیں، حق کو پامال کرتے ہیں. اگر آپ اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں گے، اگر آپ آس پاس نگاہ دوڑائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی ضعیف دینداری کی وجہ سے، کمزور دینداری کی وجہ سے، سطحی دینداری کی وجہ سے، عوامانہ دینداری کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام اہل بیت کا لیا جاتا ہے، اور اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد اور گولز کا خون کیا جاتا ہے. اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے مقاصد کا خون کیا جاتا ہے. اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی تعلیمات کو پامال کیا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ انسان فرش اعضاء پر نہیں، ہمارے یہاں جو جلوس ہوتے ہیں وہ نہیں، انسان کربلا میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، رات کے 4 بجے تک میں نے دیکھا کہ نوجوان جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. وہ بھی کہاں؟ مولا حسین کے حرم میں. وہ بھی کہاں؟ مولا عباس کے حرم میں. 4 بجے تک، 2 بجے سے لے کر 3 4 گھنٹہ ماتم کرتے ہیں، اور پھر ماتم کرنے کے بعد واپس ہوٹل کی طرف آتے ہیں، مسافر خانے کی طرف آتے ہیں 4 بجے کے بعد، اور پھر ہوٹل کی لابیوں میں گپ شپ کرتے ہیں. حرم سے اذان بلند ہوتی ہے، مولا حسین کے روزے سے علی اکبر کی اذان بلند ہوتی ہے، جس علی اکبر کی اذان کے بارے میں خود اس نواح خان نے، خود اس ظاہر نے وہاں مولا کے روزے میں کیا دیا تھا؟ نواح بھی پڑھا تھا. اذان علی اکبر کے بارے میں نواح پڑھا، اذان علی اکبر کے بارے میں سینہ زنی کی، علی اکبر اور کربلا کے شہیدوں کی نمازوں کے بارے میں، نصرت امام کے بارے میں گریہ کیا. لیکن 4 بجے واپس لوٹتا ہے، ہوٹل کی لابی میں گپ شپ کر رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ یہاں کربلا میں ایسا لگتا ہے کربلا میں آ کر ان لوگوں سے مولا حسین جیسے تمام واجبات پر عمل کرنا، ان عزاداروں کو، ان ظاہروں کو معاف کر دیا. اچھا، وہ نواح خان جو نواح پڑھ کر مولا حسین کے روزے کے سرداب میں، علمداری کربلا کے روزے کے سرداب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ماتم کرواتا ہے، سینہ زنی کرواتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ 4 بجے لوٹتا ہے. ہوٹل کی لابی میں کافی پیتے ہیں، مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، 2 ڈھائی گھنٹے کیا گپ شپ ہوتی ہے. کوئی احساس نہیں ہے بھائی یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اذانوں کو نئی زندگی عطا کی گئی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں نماز کو نئی زندگی عطا کی گئی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں عبادتوں کو نئی زندگی عطا کی گئی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں پیاسے لوگوں نے، تشنہ لب لوگوں نے 3 دن کے پیاسے اور بھوکے لوگوں نے عبادتوں کو نئی جان عطا کی، نمازوں کو نئی جان عطا کی، نمازی جماعت کو نئی جان عطا کی، اس نصرت امام کو نئی جان عطا کی. لوگوں کو سمجھایا نصرت امام کس طرح کی جاتی ہے، دین کی پابندی کیسی کی جاتی ہے، امام کے آواز پر لبیک کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب دینداری ضعیف ہو، جب دین کا انڈرسٹینڈنگ کمزور ہو، جب امام کو نہ سمجھا ہو، جب امام کی معرفت کمزور ہو، جب امام کی شناخت کمزور ہو، جب امام کے اصول کو نہ سمجھا ہو، تو حال یہ ہوتا امام کے حضور میں انسان امام کے مقاصد، امام کی سیرت، امام کی تعلیمات، امام کے اہداف کو کیا انسان خون کرتا ہے. اس لیے مولا حسین نے فرمایا وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین لوگوں کی زبان پر لقلق زبان ہے. اور جب لوگوں کے ہاں دینداری کمزور ہوتی ہے، حسینیت کے اصول کو نہ سمجھا ہو، حسینیت کے پرنسپلز کو نہ سمجھا ہو، پھر ایسے لوگوں سے جب کہتے ہیں روز عاشورہ جس دن نمازوں کو ایک عزت عطا کی گئی ہے، نمازوں کی لاج رکھی گئی ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے عاشورہ کہ نمازوں کی امپورٹنس کیا ہے، جماعت کی امپورٹنس کیا ہے، قرآن کی امپورٹنس کیا ہے. جب ایسے سطحی دینداروں کو، جب ایسے سطحی کیا حسینیوں کو، جب ایسے سطحی ماتمیوں کو کہا جاتا ہے جلوس روکو، حسین کی اس جماعت کی یاد میں صفے کھڑے کرتے ہیں،
تو وہ برملا اظہار کرتے ہیں اگر اس جلوس کے درمیان نماز قائم کی گئی ہے یہ جلوس اور عزاداری کی توہین کہتے ہیں نا لوگ آج کل. یعنی واقعا دیکھیے کتنی کمزور ہے ہماری دینداری، کتنا کمزور ہم نے کتنی کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے دین کا فہم، دین کا ادراک، کہ ہم جو جلوس کیا ہے. شہید مرزا مطہری کہتے ہیں اگر لوگ ہم سے پوچھیں بھئی یہ جلوس کس لیے ہے، یہ سینہ زنی کس لیے ہے، یہ ماتم کس لیے ہے، یہ گریہ کس لیے ہے، یہ علم کس لیے ہے، یہ بینر کس لیے، یہ سبیل کس لیے، شہید مرزا مطہری کہتے ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھئی یہ جلوس اس کا مقصد کیا ہے، ان سبیلوں کا مقصد کیا ہے، اس ماتم کا مقصد کیا ہے، ان سینہ زنیوں کا مقصد کیا ہے. ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے ان تمام کوششوں سے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے ہم دنیا والوں کو یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں لوگوں ہماری یہ ساری کوشش، یہ یا حسین کا شور اس لیے ہے کہ ہم زمانے والوں آج کے دن اپنے مولا اور آقا سے عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں. مولا جن ویلیوز کو آپ نے نئی زندگی عطا کی ان ویلیوز کو ہم اپنے زمانے میں زندہ و قائم کریں گے اور ان ویلیوز کو ہم بھی نئی زندگی عطا کریں گے. اور عاشوراء وہ دن ہے جس دن ہمیں اپنے امام سے وہی عہد کرنا ہے جو کربلا کے شہیدوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا. اور غربت دیکھیے حسین کی، غربت دیکھیے حسینیت کی، کمزوری دیکھیے کہ اسی دن جب اگر یہ کہا جائے جلوس روکا جائے گا، جماعت قائم کی جائے گی، بہت سارے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے، وہ امامہ جو دین اور حسینیت کی خدمت کی نشانی ہے. وہ یہ امامہ کس کی نشانی ہے، ابا کس کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ یہ انسان جس نے یہ یونیفارم پہنی ہے، یہ یونیفارم پہننے والا دین کا خدمت گزار ہے، حسینیت کا خدمت گزار ہے، لوگوں کو حسینی ویلیوز اور اقدار کی طرف بلانے والا انسان ہے. ایسے لوگوں کی زبان سے بھی سننا پڑتا ہے کہ نہیں، جماعت قائم کرنا اس کا الگ موقع ہے، جماعت قائم کرنا ہے مسجد میں قائم کرو. علم نہیں روکا جا سکتا ہے، جلوس نہیں روکا جا سکتا. پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں نے ابھی جلوس کی فلسفی ہی نہیں سمجھی ہے، عزاداری کی فلسفی ہی نہیں سمجھی ہے، ماتمداری کی فلسفی ہی نہیں سمجھی ہے، سینہ زنی کی فلسفی ہی نہیں سمجھی ہے، ان سبیلوں کی فلسفی ہی نہیں سمجھی ہے. اس یا حسین کے ان صداؤں کے پیچھے جو فلسفی ہے، جو راز ہے، جو مقصد ہے، اس کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مولا حسین کے بقول یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں 2 محرم کو مولا نے کہا تھا لوگ دنیا کے غلام ہیں. ان کی دین کے انڈرسٹینڈنگ ان کی اتنی سطحی ہے کہ زبانوں پر دین ہے، دل میں ابھی دین اترا نہیں ہے. زبان پر حسین ہے، حسین ابھی دل میں اترا نہیں ہے. زبانوں پر یا حسین ہے، یا حسین نے ابھی دلوں میں کیا جڑیں نہیں پکڑی ہے. دل و زبانوں پر کیا یا حسین ہے، یا حسین انسان کی روح کی گہرائی میں کیا ابھی پیوست نہیں ہو چکا ہے. وَدِينُ لَاكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں پر ایک لقلقہ ہے. لقلقہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چوسا جاتا ہے آدمی ٹیسٹ کے لیے، جیسے بچوں کے ہاتھ میں ایک ٹافی ہوتی ہے وہ اس کو چوستے جاتے ہیں. ایسے لوگ لیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ تب تک دیندار ہوتے ہیں جب دین کے ذریعے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جب دین کی وجہ سے آزمائشیں شروع ہوں، جب دین کی وجہ سے سختیاں شروع ہو، جب دین کی وجہ سے امتحانات شروع ہو. مولا فرماتے ہیں کالدیانون، پھر ایسے موقع پر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. کربلا سے لے کر یہاں تک آزمائش کے موقع پر کون لوگ پورے اترتے ہیں؟ آزمائش کے موقع پر وہی پورے اتر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ پر دین اور دین کے اصول کیا مستحکم اور پائیدار ہو. لہذا ایک چیز جس کی وجہ سے انسان حق سے منحرف ہوتا ہے، بہت جلدی منحرف ہوتا ہے. جہاں سے کہیں سے پریشر آیا حق سے منحرف ہوا. جہاں کسی نے مجلس میں ایک نیگیٹو میسج دیا، جو اکثر نیگیٹو میسج دیا جاتا ہے،
ممبر پر بیٹھ کر پازیٹو میسج تو دیا ہی نہیں جاتا، ورنہ اس قوم کو اگر حقیقت سے آشنا کیا گیا ہوتا تو جتنی بھیڑ فرش عزا پر ہوتی ہے اس سے زیادہ بھیڑ کیا مسجدوں میں ہوتی، اس سے زیادہ بھیڑ کہاں ہوتی؟ مسجدوں میں ہوتی۔ ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن یہ کہ اس ممبر پر مجھ جیسے طالب علم وہ میسج جو ہمیں دینا چاہیے تھا، وہ چیزیں جن کو کربلا والوں نے بھوک و پیاس میں بہت ہائی لائٹ کیا دنیا والوں کی نگاہوں میں، ہم ان کو ہائی لائٹ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں حسین کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے۔ ہمیں مولا حسین کی لائق کا خیال نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی لائق کا خیال ہے۔ ہمیں مولا حسین کی داد کا خیال نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی داد دینے کی کیا فکر ہے۔ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی کیا داد اور تحسین کا خیال نہیں ہے، ہم لوگوں کی داد و تحسین کے کیا غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو ممبر پر بیٹھ کر ہائی لائٹ کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، جن چیزوں کو تشنہ لب لشکر نے کربلا کے میدان میں اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 1,24,000 انبیاء نے بھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے مولا حسین کو ہم کہتے ہیں اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، تمام انبیاء کا وارث ہم، جو تمام انبیاء نے مل کر کیا وہ زہرا کے حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے اکیلے کیا۔ تو کمزور دینداری ایک بیماری ہے، اس لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ فرش اعظم ہمیں سکھاتا، کربلا ہمیں سکھاتا۔ کربلا کی ہسٹری پر ہم جب ہم نگاہ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی دینداری کمزور ہیں وہ امام کا کچھ دیر ساتھ چلتے ہیں، لیکن جہاں سختیاں بڑھ جاتی ہے وہ پھر مختلف بہانوں سے کیا امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جن کی دینداری مضبوط ہے، جنہوں نے صحیح معنی دین کو سمجھا ہے، جن کے فکر و خیالات میں دین اتر چکا ہے، آج کی لینگویج میں انسٹال کر کے رکھا، پوری طرح سے انسٹال کر کے رکھا ہے، وہ دور ہو کے بھی کیا تمام چیزوں کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن امام کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ کیسے مضبوط دیندار تھے، وہ کیسے سٹرونگ دیندار تھے، ان کے دل و دماغ پر دین کیسے اترا تھا۔ تیر برس رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، 30,000 کا لشکر سامنے ہے، یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، جن کے مقابلے میں 30,000 لوگ مسلح اور یہ 72 لوگ، یعنی ایک کے مقابلے میں 3-3, 4-4, 5-500 لوگ مقابلے میں ہیں، اور جہاں یہ لڑ رہے ہیں تپتی ریت ہے، ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ چھوٹے لشکر کو دیکھ کر آدمی کیا راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کے مقابلے میں ہم کیا کھڑے نہیں ہو پائیں گے، کہاں وہ لشکر، کہاں ہم۔ لیکن اس کے باوجود تشنہ لب اس برستے تیروں میں مولا حسین کے بعد ابو سمام ساعدی آتے ہیں، مولا آج ہماری زندگی کے آخری لمحات ہے، کتنا اچھا ہوتا ہم ان برستے تیروں ہی میں آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھتے۔ جب مولا نے ابو سمام ساعدی کے یہ جملے سنے، مولا اس غربت میں بہت خوش ہوئے، ہاتھ بلند کیے۔ اس کو کہتے ہیں وہ کام کرو کہ امام کو پسند آئے، وہ کام کرو کہ امام لائق کرے، اور جس انسان کو امام لائق کرے اس کو پھر کسی کی لائق کی ضرورت نہیں، کسی کی لائق کی ضرورت نہیں۔ اور اگر جس انسان کو امام ڈس لائق کرے، پوری دنیا لائق کرے، پوری دنیا کی لائق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہمیں یہ سیکھنا کہ ہم کیسے وہ کام کرے۔ جب مولا نے سنا ابو سمام ساعدی نماز پڑھنے کی، جماعت پڑھنے کی تیروں کے بارش میں، مولا نے ایک دعا کی، اے ابو سمام ساعدی ان برستے تیروں میں تمہیں نماز کا خیال آیا، ان برستے تیروں میں اس تپتی ریت پر تمہیں نماز کا خیال آیا، خدا تمہیں مسلین نماز گزاروں کے ساتھ معشور کرے۔ نماز گزار کون ہے؟ یعنی خدا آپ کو علی کے ساتھ معشور کرے، خدا آپ کو نبی کے ساتھ معشور کرے، خدا آپ کو حسن کے ساتھ معشور کرے، خدا آپ کو اہل بیت کے ساتھ معشور کرے۔ ان برستے تیروں میں تمہیں نماز یاد آئی۔ یہ کون برستے تیروں میں مولا حسین سے کہہ سکتا ہم نماز پڑھیں گے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کی دین کی انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہو، جس نے دین کو صحیح انداز میں سمجھا ہو، جس کے فکر و خیالات دل کی گہرائی میں، روح کی گہرائی میں دین اتر گیا ہو۔
دین کو ہم اپنی زندگی میں کیسے مضبوط کریں. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا موضوع یہ ہے کہ ہم دینداری کو کیسے مضبوط کریں, ہم دین کے فہم کو کیسے مضبوط کریں, ہم اپنی روح کی گہرائیوں میں دین کو کیسے اتارے کہ ہم اس طرح دین سے منحرف نہ ہوں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ دینے کے نام پر منحرف ہو رہے ہیں, لوگ دینے کے نام پر دین کو خون کر رہے ہیں, لوگ اہل بیت کے ہی نام پر اہل بیت کے مقاصد کو پامال کر رہے ہیں, لوگ حسین کے نام پر ہی حسین کی سیرت کو کیا خون کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں. ہم کیسے بچیں؟ علماء 5-6 چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے نوجوان کیا کریں, ہمارے عزادار کیا کریں, ممبر پر بیٹھنے والا طالب علم کیا کرے کہ اس کی دینداری مضبوط ہو, اس کے دین کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو, اس کی دینی فکر کی جڑیں مضبوط ہو, اس کی دین کی فکر کی وہ روٹ جو وہ مضبوط ہو, اتنے مضبوط ہو کہ نہ لوگوں کی داد دینے سے وہ دین سے منحرف ہو, اور نہ لوگوں کی کیا کرٹیسائز سے وہ دین سے منحرف ہو, اور نہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے وہ دین سے منحرف ہو, اور نہ لوگوں کے کیا راستہ روکنے سے وہ کیا دین سے منحرف ہو, اور نہ اکیلے ہونے سے. کبھی کبھی انسان اکیلے ہوتا ہے تو انسان وحشت کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں لیکن جن کی دل کی گہرائیوں میں دین اترا ہو وہ حق کے راستے میں اکیلے پن کا احساس نہیں کرتے ہیں. کیوں وہ تنہائی کا احساس نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان صحیح معنوں میں دین کے اوپر گامزن ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پہلے خدا ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کے ساتھ سب کچھ ہے. جو انسان حق کے راستے میں بالکل محکم انداز میں دلیل کی بنیاد پر, لاجک کی بنیاد پر, منطق کی بنیاد پر وہ احساس کرتا ہے جیسے حسین میری کمر تھپتھپاتے ہیں, وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے امام زمانہ پردہ غیب میں مجھے سہارا دے رہے ہو, تم اکیلے نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. وہ ایسے محسوس کرتے ہیں, وہ ایسا محسوس کرتے ہیں. جب اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ تھی اور جنگ پھر ختم ہو گئی, آیت اللہ مصباح یزدی جو کچھ سال پہلے اسی کورونا میں مرحوم ہو گئے, رہبر انقلاب نے تہران میں جا کر ان کا جنازہ وہاں لے جایا گیا, ان کی نماز پڑھائی, ان کی نماز پڑھائی, نماز جنازہ پڑھائی. اس کورونا میں کچھ عظیم ہستیوں کا انتقال ہو گیا, اور پھر اس کورونا کی حالت کے باوجود ان کا جنازہ تہران لے جایا گیا, اور ان کے اعزاز میں رہبر معظم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. 2-4 لوگ ہوتے تھے, ان میں سے یہ آیت اللہ مصباح یزدی بھی تھے. سینکڑوں کتابیں لکھنے والے, قوم میں سب سے سٹرونگ حوزہ علمیہ اور انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھنے والے, یورپ اور امریکہ دنیا بھر میں جاتے ہیں, انڈیا بھی آئے ہوئے تھے. یورپ اور امریکہ میں کتنے ہزاروں مبلغوں کی تربیت کی. یہ پھر رہبر کی طرف سے لبنان گئے سید حسن نصراللہ کو مبارکباد دینے کے لیے. پھر میں نے وہ تقریر خود سنی. جب یہ واپس آئے انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن میں, امام خمینی انسٹیٹیوشن ان کے انسٹیٹیوشن کا نام ہے, وہاں جا کے انہوں نے وہاں اس سفر کی رودات سنائی. جب یہاں سے بھی انڈیا سے بھی واپس گئے تو اس وقت بھی اپنے کیا انسٹیٹیوشن میں اپنی رودات سنائی تھی. کیا سنائی تھی اس کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا. یہ کہنے لگے حق پرست انسان پھر اس کو حق کے راستے میں پھر ایسا محسوس ہوتا غیب سے اس کی مدد ہو رہی ہے, ایسا محسوس ہو رہا غیب سے اس کی مدد ہو رہی ہے, ایسا محسوس ہو رہا اہل بیت اس کو کیا سہارا دے رہے ہیں, اور وہ راستے میں ڈٹ جاتا ہے. یہ جب واپس لوٹے لبنان سے انہوں نے رپورٹ دی, پھر اس 33 روزہ جنگ کے مختلف واقعات سنائے. کہنے لگے سید حسن نصراللہ نے مجھ سے کہا کہ جب ہمارے جوان, جب حزب اللہ کے جوان اسرائیل کے مقابلے میں جب ہتھیار بھی نہیں تھے, ایک مرتبہ تنہا ان پہاڑوں میں کیا لڑ رہے تھے, ایک جوان نے مجھ سے کہا کہ اس پہاڑی کے دامن میں ایک مرتبہ مجھے نیند آئی اور میں نے دیکھا میں ایک معظمہ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں, میں ان سے گلا شکوہ کر رہا ہوں, بی بی آپ دیکھ رہے ہیں ہم تنہا رہ گئے, بی بی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سارے لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کے بچوں کے خلاف, آپ کے شیعوں کے خلاف, آپ کے بیٹے سید حسن نصراللہ کے خلاف مورچہ سنبھال رکھا ہے. یہ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں سید حسن نصراللہ نے مجھ سے کہا اس جوان کا واقعہ. پھر یہ جوان خواب میں اس معظمہ وہ ان سے کہتی ہے بیٹے تم تنہا نہیں ہو, تم تنہا نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہے. پھر کہنے لگے کہ اس معظمہ نے, اس بی بی نے
ایک ہاتھ سے ایک رومال نکالا اور اس رومال سے اشارہ کیا اور میں جاگ گیا. پھر اسی وقت ہم نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. جہاں ابھی تک حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا غلبہ تھا، اور آج کے بعد ہم نے محسوس کیا حزب اللہ کا کیا جنگ میں کیا اپر ہینڈ، اور حزب اللہ کا غلبہ شروع ہو گیا. حق پرست انسان پھر اس حق کے راستے میں غیبی امداد کا احساس کرتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے نا کہ تم خدا کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے. خدا کی مدد کیا ہے؟ خدا کے دین کی مدد، خدا کے قرآن کی مدد، اسلام کی مدد. تم اسلام کی مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا. اس مدد کے مختلف طریقے ہیں، وہ مختلف طریقے ہیں. اچھے لوگ ملیں گے، اچھے سولجر ملیں گے، اچھے آئیڈیاز ملیں گے، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے دوست ملیں گے، اچھے رفیق ملیں گے، اچھے ساتھی ملیں گے، اچھی شریک حیات ملیں گی. ہزاروں طریقے سے وہ انسان کو کیا وہ مدد ملتی ہے. اچھے بچے ملیں گے، ایسے بچے دنیا والے پریشان ہو جائیں گے. ہم نے اچھے اسکولوں میں بھیجا تھا لیکن ہمارے بچے کورے کے کورے آ گئے. پتہ نہیں اس کے بچے نے ایک اچھے اسکول میں تربیت بھی نہیں لبھی، پتہ نہیں تربیت بھی نہیں پائی. لیکن دیکھو اس ایک جھونپڑی میں، اس ایک گھر میں کیسا انسان حیدرآباد کے مومنین کو ملا. ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم. تو کیا کام کریں ہم بلند آواز میں ان لوگوں کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے راہ اسلام میں اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. ان کے درجات بلند ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے، اور وہ سارے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور ہونے کے لیے، اور ان تمام شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، تمام مومنین کو شامل حال ہونے کے لیے، آپ سب کو شامل حال ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. مولا حسین فرماتے دین جب لک ہو، دین کی جب جڑیں انسان کے دل میں مضبوط نہ ہو، دین کی جڑیں جب انسان کی فکر میں مضبوط نہ ہو، تو ایسے لوگ وقت کے شیاطین کا، وقت کے شیاد لوگوں کا، فریبکار لوگوں کا کیا کھلونا بن جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اپنی دینداری کو کیسے مضبوط کریں؟ ہم کون سے عمل انجام دیں؟ 1 2 3 4 کہ جن کی وجہ سے ہماری دینداری، دینی ویلیوز، دینی فکر، دینی شعور ہماری روح کی گہرائیوں میں پائے واسطو، ہماری دل کی گہرائیوں میں پائے واسطو، ہمارے شعور کی گہرائیوں میں پائے واسطو. 4 5 چیز علماء بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. اس لیے کہ میں ابھی نماز سے پہلے 1.5 گھنٹہ کلاس تھی. کمزور انسان 1.5 گھنٹہ کھڑا ہو جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. وہ 4 5 کام جو ہمارے نوجوان اگر کرے، دین ان کی دل کی گہرائی میں اتر جائے گا. ایسے دین انسٹال ہو جائے گا، دین کا سافٹ ویئر، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ان انسٹال نہیں کر سکتی. وہ 4 5 کام کہ اگر ہمارا نوجوان انجام دے، ایسا دین کا سافٹ ویئر ان کے دل و دماغ پر انسٹال ہو جائے گا، کوئی شیطان پھر اس کو کیا ان انسٹال کیا نہیں کر سکتا. اگر وہ 4 5 کام انجام دے انسان. پہلا کام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اور دینی فکر، دینی سوچ ہماری دل کی گہرائی میں اتر جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں غور و فکر کی صلاحیت کو اپنے اندر پروان چڑھانا ہوگا. غور و فکر ہم سمجھتے ہیں صرف میتھ اور سائنس پڑھنے کے لیے انسان کو کیا عقل و شعور کی صلاحیت کو استعمال کرنا ہے. ہاں، ہم سمجھتے ہیں صرف میتھ کو پڑھنے کے لیے اپنا دماغ لڑانا ہوتا ہے، اپنے فکر کو لڑانا ہوتا ہے، اپنی سوچ کو لڑانا ہوتا ہے. اور دین کو ہم نے ایسے رینڈم نہیں لے رکھا ہے، دین کو ہم نے ایسے غیر سنجیدہ لے رکھا ہے، اور سب سے وہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میتھ میں آپ کیا غور و فکر کی صلاحیت استعمال نہیں کریں گے، اگر سائنس میں آپ غور و فکر کی صلاحیت استعمال نہیں کریں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کسی ایگزام میں ناکام ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے دین کے معاملے میں غور و فکر کی صلاحیت کا استعمال نہیں کیا تو آپ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے. جتنا زیادہ میتھ اور سائنس
اور اس طرح کے امپورٹنٹ سبجیکٹس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس سے 1000 گنا زیادہ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو اپنے دل و دماغ میں اترنے کے لیے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کر دین کو نہیں سمجھیں گے، سوچ سمجھ کر دین کو فالو نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی دینداری نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، بلکہ یہ ضعیف دینداری آپ کو حق سے بھی منحرف کرے گی، حق کے امام سے بھی منحرف کرے گی، اور آپ اپنے ہاتھوں ہی اپنی بربادی کا سامان تیار کریں گے. آپ اپنے ہاتھوں ہی، اگر آپ غور و فکر کی صلاحیت کو دین کے معاملے میں استعمال نہیں کریں گے. اس لیے قرآن نے کتنی آیات میں دعوت دی، اپنے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا استعمال کرنے کی کتنی تاکید کی. اللہ اکبر. ہمارے آس پاس بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہم ان کیڑے مکوڑوں سے فرار کرتے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ ہمارے آس پاس بہت سارے جانور ہوتے ہیں، ہم ان جانوروں سے فرار کرتے ہیں. پتہ ہے قرآن نے بدترین جانور کس کو کہا ہے؟ پتہ ہے قرآن نے بدترین جانور، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بدتر کس کو کہا ہے؟ اس کو کہا ہے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت استعمال نہیں کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے، ان شر الدواب، بدترین جانور، زمین پر چلنے والے، پھرنے والے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، جانوروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہے جو بہرا ہو، جو بہرا ہو، حق کو نہ سنتا ہو، جو حق کے بارے میں اپنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ استعمال نہ کرتا ہو. وہ انسان قرآن کی نگاہوں میں سب سے بدترین جانور ہے. جو بہرا ہو، جو گونگا ہو، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہ لیتے ہوں، غور و فکر سے کام نہ لیتے ہوں، جنہوں نے اپنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو کیا بالکل دبا کے رکھا ہو. دنیا کی تمام چیزوں میں غور و فکر کی صلاحیت استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں لاتے ہیں. مولوی صاحب مجلس پڑھتے ہیں، خطیب مجلس پڑھتا ہے، ذاکر مجلس پڑھتا ہے، سمجھتا ہے ادھر ادھر گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن آگے جانے کی جرت نہیں کر رہا، رنڈم نہیں لے رہا. 1 گھنٹہ رسم کے طور پر دے رہا. 1 گھنٹہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے منبر پر بیٹھنے والے طالب علم خطیب سے پوچھے کہ اس نے آپ کے 1 وقت کے مطابق، 1 گھنٹے کے مطابق آپ کو میٹر دیا یا نہیں دیا ہے. آپ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کیجئے، مجھ جیسے طالب علم کو پابند کیجئے کہ وہ چیز آپ کو سنائیں کہ آپ مضبوط دیندار، ثابت قدم دیندار بن جائے، ثابت قدم دیندار بن جائے، پابند دیندار بن جائے، سٹرانگ دیندار انسان بن جائے. وہ دین جس کو کسی طرح کی بھی کوئی لغزش دین کے معاملے میں اس کے قدموں میں کیا کوئی لغزش پیدا نہ کر سکے. آپ کی ذمہ داری ہے. ان شر الدواب، وہ انسان جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں کرتا ہے، قرآن کی نگاہوں میں وہ انسان کی کیٹیگری میں نہیں ہے، بدترین جانوروں میں بھی نہیں، بلکہ بدترین جانوروں میں اس کا شمار ہے. ٹھیک ہے بائی فیس انسان دکھتا ہو، ایسے لوگ جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اہل دل، یعنی جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بائی فیس انسان حقیقت میں ایسے جانور دکھائی دیتے ہیں کہ پھر وہ آیت اللہ بہجت کی طرح جب ان کا سامنا ہو تو وہ راستہ بدل دیتے ہیں. پھر جب ان سے سوال کیا جاتا، آگا آپ راستہ چل رہے تھے، سیدھے چل رہے تھے، آپ نے راستہ کیوں بدلا؟ کہا سامنے جانور تھا. کہا آگا کہاں جانور تھا، انسان ہی تو تھے، ان کے سر پر تو امام بھی تھا. کہا تمہیں ان کا ظاہری حال دکھائی دے رہا تھا، میں ان کی حقیقت دیکھ رہا تھا، میں ان کی حقیقت دیکھ رہا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دین ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو، دینداری
ہمارے یہاں کا مضبوط ہو تو اس کے لیے دوسرا قدم یہ ہے کہ شہید مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے، شہید آیت اللہ مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ انسان کیسے اپنی دینداری کو مضبوط کرے۔ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، ایک با ایمان انسان جو صحیح معنوں میں با ایمان ہو، ایک صالح انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک صالح انسان کے ساتھ دوستی کرنا، ایک صالح انسان کی صحبت میں بیٹھنا، ایک صالح انسان کی مجلس میں بیٹھنا انسان کو 1000 کتابوں کے مطالعے سے بے نیاز کرتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے اٹھے بیٹھیں گے جن کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت کمزور ہو، یقین مانیے اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا انسان ہے جو دین کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے، اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جس نے زندگی میں دین کو بہت سیریس لیا ہے، اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں دین کی بنیادیں بہت مضبوط ہے، اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا جوان ہے، کوئی ایسے آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا فرینڈ ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کی زندگی میں دین کی بنیادیں مضبوط، جس کے زندگی میں دین کی فکریں مضبوط، دین کا شعور مضبوط، دین کا اعتقاد مضبوط، تو اگر آپ کو 1000 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑے جاؤ وہاں۔ کیوں؟ شہید فرماتے ہیں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے ساتھ باتیں کرنے سے، اس کے ساتھ مختلف قسم کے ڈسکشن کرنے سے اتنا اثر ہو جائے گا کہ 1000 کتابوں کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک پرفیکٹ دیندار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی زندگی پر اثر ہوگا۔ 1000 کتابوں سے بے نیاز کرتا ہے ایک صالح انسان، ایک حقیقی مومن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اسی لیے احادیث میں اہل بیت نے ہمیں سمجھایا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری سے باہر آ جائے، وہ کیٹیگری جن کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ساتھی ہے، جو کربلا میں جانے کے بعد 4 گھنٹہ ماتم بھی کرتے ہیں لیکن 5 منٹ نماز صبح کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ لاسٹ سفر میں گیا تو اتنے تجربات ہوئے تو دل چاہتا تھا کہ سر پیٹے، ایسے منظر دیکھے کربلا کے سامنے، مولا حسین کے سامنے، غازی عباس کے سامنے، بین الحرمین میں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کو 4 گھنٹہ نوحہ پڑھاتے ہیں، رولاتے ہیں، اور لیکن اذان صبح بلند ہونے کے بعد جو حرم عباس میں بلند ہوتی ہے، جو حرم مولا حسین میں بلند ہوتی ہے، پھر یہ 4 گھنٹے نوحہ پڑھنے والا، لوگوں کو رلانے والا، اس اذان سننے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیا سمجھا ان لوگوں نے دین کو؟ کیا سمجھا ان لوگوں نے حسینیت کو؟ کیا سمجھا ان لوگوں نے زیارت کو؟ کیا سمجھا ان لوگوں نے عزاداری کو؟ کیا سمجھا ان لوگوں نے کیا مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کو کیا سمجھا ہے؟ ہم جاتے کس لیے؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ گناہ معاف کیے جائیں۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں بالکل گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن اس کی نشانی بھی ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہے، اس کی نشانی ہے، گناہ معاف ہونے کی نشانی یہ ہے۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں گناہ معاف ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کو حسین کے دل کے ساتھ ایک پیوند قائم ہو جائے۔ پیوند پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی وہ پیوند کاری ہوتی ہے، درختوں میں وہ پیوند کاری ہوتی ہے۔ یو پی میں اس کو کہتے ہیں قلم لگانا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پیوند کا مطلب ہے کہ مثلاً سیب کا درخت ہے، ہم ناشپاتی کا اس میں پیوند لگائے، اور اگر وہ پیوند لگائے تو وہ سیب کا درخت ناشپاتی دینے لگتا ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں کیا لفظ آپ نے کہا؟ گرافٹک، سب نے سنا نا؟ گرافٹک کہتے ہیں اس کو۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں گناہ معاف کیے جاتے ہیں بالکل، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کو حسین کے دل کا پیوند لگا ہوا ہو۔ جس طرح
اگر سیب کے درخت کو ناشپاتی کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو وہ سیب کا درخت ناشپاتی کا پھل دینے لگتا ہے. اگر عزاداری کرنے کے بعد، اگر آنسو بہانے کے بعد، اگر زیارت کے بعد، اگر ماتم کے بعد آپ کے دل کو حسین کے دل کے ساتھ پیوند قائم ہوا تو آپ کے دل میں بھی وہی جذبات آنے چاہیے جو حسین کے دل میں جذبات تھے. آپ کے دل میں بھی وہی دین کا درد پیدا ہونا چاہیے جو حسین کے دل میں درد تھا. آپ کے دل میں بھی وہی پھل آنا چاہیے جو حسین کے دل میں دین کا پھل تھا. آپ کے دل میں بھی وہی تمنائیں جاگنی چاہیے جو حسین کے دل میں تمنائیں تھی. آپ کے دل میں بھی وہی آرزویں پیدا ہونی چاہیے جو حسین کے دل میں آرزویں تھی. آپ کے دل میں بھی انہی چیزوں کے لیے بے قراری پیدا ہونے چاہیے جو بے قراری حسین کے دل میں بے قراری تھی. آپ کے دل میں بھی انہی چیزوں کے لیے بے چینی پیدا ہونی چاہیے جن چیزوں کے لیے حسین علیہ السلام بے چین تھے. اگر یہ پیوند قائم ہوا، شہید مرزا مطہری فرماتے پھر سارے گناہ معاف کیے گئے. ورنہ 20 سال میں نے عزاداری کی زیارت کر کے بھی آیا، بالکل پیوند لگا ہی نہیں. ابھی میں اذان سنتا بھی نہیں ہوں، الارم لگاتا بھی نہیں ہوں، اور اگر الارم لگاتا بھی ہوں پھر کیا وہ اپنی چادر اوڑھتا ہوں، چلو رہنے دیتے ہیں. کون کس نے کیا دیکھا ہے؟ آخرت کس نے دیکھا؟ مجلس میں جاؤں گا، 2 قطرے آنسو بہوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شہید کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے دل کو حسینیت کا پیوند نہیں لگا ہے، ابھی وہ پیوند نہیں لگا ہے. ورنہ اگر پیوند لگ جائے پھر جس طرح ان بھوکے پیاسے حسین کے ساتھیوں نے اس تیر برستے تیروں میں اگر ان سے کہتے آؤ نماز پڑھو وہ بہانے بنا سکتے تھے، لیکن ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ کتنی بلند تھی. وہ حسین سے کہتے ہیں مولا انہی برستے تیروں میں نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ان کے دلوں کو حسین کے دل کے ساتھ پیوند برقرار ہو چکا تھا. جو عشق حسین کے دل میں نمازوں کا تھا، جو محبت حسین کے دل میں نمازوں کی تھی، ان پیاسوں کے دل میں بھی نماز کے اہمیت وہی تھی. نمازوں سے ان کا عشق و محبت وہی تھا جو حسین کے دل میں نمازوں کا عشق و محبت تھا. ایک چیز بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. اسی لیے یہ جو شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دینداری مضبوط ہو تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ایسے دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، سوسائٹی کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو دین کے معاملے میں بہت سیریس ہو، جن کی دل کی گہرائیوں میں، روح کی گہرائیوں میں دین ایسا اتر گیا ہو، ایسے انسٹال ہو گیا ہو کہ دنیا کا کوئی شیطان تمام کوششوں کے باوجود ان کے دل سے دین کو ان انسٹال نہ کر سکے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، اگر آپ کے دوستوں میں، اگر آپ کے سرکل میں کوئی ایسا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھائیے، اس کو گھر بلائیے، اس کے گھر جائیے، اس کے ساتھ باتیں کیجیے، اس لیے کہ اس کا اثر آپ کی زندگی پر آئے گا. اتنا اثر کہ 1000 کتابوں پڑھنے کا وہ اثر نہیں ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اثر ہے. اسی لیے دین میں بہت تاکید کی گئی ہے سوچ سمجھ کر کیا لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے. پہلے دیکھیں یہ کون ہے، یہ آپ کے اوپر پازیٹو اثر ڈالے گا یا آپ کے اوپر نیگیٹو اثر ڈالے گا، یا آپ کی دینداری کو مضبوط کرے گا یا آپ کی دین کی بنیادوں کو کیا کمزور کرے گا، یا آپ کی فکر کی بنیادوں کو اور زیادہ کیا طاقتور بنائے گا، یا آپ کی دین اور فکروں کی بنیادوں کو اور زیادہ منہدم کرے گا. سوچ سمجھ کر. نبی مکرم کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ سے ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے، جن کو حواریون کہتا ہے، ان حواریون نے حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ یا روح اللہ من نجالس، اے خدا کے نبی، اے حضرت عیسیٰ، اے روح خدا، من نجالس، ہم کن لوگوں کے ساتھ معاشرتی ریلیشن رکھے، سوشل ریلیشن رکھے، کن کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کن کو گھر بلائے، کن کے پاس جائے، کن کو اپنا فرینڈ بنائے، کن کو اپنا دوست بنائے، کن کو اپنی زندگی کا کیا، کن کے ساتھ بزنس کرے، کن کے آفس میں بزنس کرے، کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. یا روح اللہ من نجالس، جلسہ سے آیا بیٹھنا. من نجالس، کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. تو 3 چیزیں بتائی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو.
کہا پہلی وہ چیز وہ لوگ جن کے ساتھ تم اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، ہاتھ ملا سکتے ہو، دعوت کر سکتے ہو، رشتہ کر سکتے ہو، رشتہ دے سکتے ہو، دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہو. کہا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اے حواریون، اے سوال پوچھنے والوں، اے میرے ساتھ دینے والوں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. کیا؟ جن کو دیکھ کر کیا بھولا ہوا خدا یاد آ جائے. جو بات کرے تو انسان کو خدا کی طرف لے جائے، جو کوئی عمل کرے تو انسان کو بھولا ہوا خدا یاد آ جائے. جو آفس میں بیٹھے ہوئے اچانک اللہ اکبر کی الف کانوں سے ٹکرائے اور وہ سارے کام وہیں چھوڑے، لیپ ٹاپ وہیں چھوڑے، دکان وہیں چھوڑے، آفس وہیں چھوڑے، میٹنگ وہیں چھوڑے اور کھڑے ہو کر وہیں پر اللہ اکبر کہے، اتنا نماز میں کیا مگن ہو جائے کہ آپ کے اندر سوال پیدا ہو جائے، پالنے والے ابھی تو ایک سیکنڈ بھی مؤذن کا کیا اذان کا نہیں ہوا تھا اور اس نے سارے کام چھوڑ دیے، اس انداز میں چھوڑ دیے، ایسا لگتا ہے یہ دنیا والوں سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو گیا، آپ سے کنیکٹ ہو گیا. اور پھر جو آس پاس لوگ ہو اس کی اس ادا سے ان کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کو دیکھو تو بھولا ہوا خدا یاد آ جائے. جب ان کے معاملات ہو، کوئی کسٹمر آ جائے اور کسٹمر کے ساتھ اتنا ناپ تول کا خیال رکھے، ایک ایک پائی کا خیال رکھے، ایک ایک پیسے کا خیال رکھے اور اس ایک ایک پائی کا ایک ایک پیسہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے کسٹمر کے پاس جائے، ہاتھ جوڑ کر اس سے کہے کہ اگر ناپ تول میں کوئی کمی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور جو اس کے ارد گرد ہو دیکھ رہے ہوں ان کو یہ میسج آئے، اللہ ہم تو یہاں کوئنٹلوں کے کوئنٹل غائب کرتے ہیں اور یہ ایک معمولی چیز کے لیے اپنے کسٹمر اور اپنے خریدار سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے. بھائی اگر ناپ تول میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہو یا جو کوالٹی مجھے دینی چاہیے تھی اگر اس کوالٹی میں تھوڑا سا کمی ہو، بھائی مجھے معاف کرنا. اور اب وہ پوچھنے والا کہے کوئی بات نہیں، نہ کوئی بات نہیں ہے، اگر کوالٹی میں کوئی کمی ہو، اگر کوالٹی میں کوئی کمی بیشی ہو، مجھے ایک دن اس کا جواب دینا ہے. جواب دینے سے پہلے اگر کوئی کمی بیشی رہی ہو، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو ہائی کوالٹی چیز دوں، لیکن بہرحال مارکیٹ کو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ خریدار بھی میسج لے کے جائے. اس انسان کے ارد گرد جو لوگ ان کو بھی ایک پاورفل میسج ملے، اللہ اس انسان کو کس قدر قبر کا خیال ہے، اللہ اس انسان کو کس قدر قبر کا خیال ہے. من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو بھولا ہوا خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو بھولی ہوئی قبر یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو بھولی ہوئی آخرت یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو وہ نکیر و منکر کا بھولا ہوا کیا وہ سوال و منکر و نکیر انسان کو یاد آ جائے. جب ایک انسان کے اندر دین اتنا اہم ہو، دینی ویلیوز اتنے امپورٹنٹ ہو، دینی پرنسپلز اتنے امپورٹنٹ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری سے باہر آ جائے، وہ کیٹیگری جن کی دینداری ساتھی ہے، نہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ وقت کے فریب اور مکار لوگ ان کی دینداری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری آزاداری سے کچھ وقت کے ابن زیاد ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر مجھ جیسے امامہ پوش لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں فلان پارٹی کو ووٹ دو، فلان پارٹی کا ساتھ دو، بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ بھائی یہ جس پارٹی کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں اس نے حسینی اصولوں کو اپنایا بھی یا نہیں. حسینی اصول ضروری نہیں ہے ایک شیعہ کے پاس ہو، جو بھی جسٹس اور انسانی عدل و انصاف کی بات کرے وہ حسینی ویلیوز ہے، وہ حسینی ویلیوز. جو بھی انصاف کی بات کرے، اگر کوئی ہندو انصاف کی بات کرے، اگر کوئی ہندو نان مسلم سکھ جسٹس کی بات کرے، جسٹس کے لیے کیا چلائے، اس کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے وہ حسینی آواز ہے. اور اگر کوئی امامہ پوش
ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے، عدل و انصاف کو خون کرنے والوں کا، عدل و انصاف کو پامال کرنے والوں کا ساتھ نبھانے کی بات کرے تو سمجھو یہ امامہ پوش، سر پر تو امامہ ہے لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا میسیج ابن زیاد اور عمر سعد کا میسیج ہے۔ حسین عدل و انصاف کے امام ہیں، حسین انسانی رائٹس کے امام ہے، حسین انسانی ویلیوز کے امام ہے، حسین انسانی احترام کے امام ہے، حسین انسانی جسٹس کے امام ہے، حسین ان لوگوں کے امن و سکون دینے والوں کا امام ہے، حسین جسٹس کا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کن سے ابھی حدیث کمپلیٹ نہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ میں نے یہ طے کیا تھا کہ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ زیادہ نہیں پڑھیں گے، اب 1 گھنٹہ ہو گیا۔ بلند آواز میں ان تمام والدین کی مغفرت کے لیے جنہوں نے فرش عذاب پر آنے کی تربیت آپ کو دی ہے، ان ماؤں اور ان باپ کے لیے جس نے انگلی پکڑ کر فرش عذاب پر آنے کے آداب سکھائے ہیں، اگر وہ مر گئے ہوں قبر میں سو رہے، ان کی مغفرت کے لیے، اگر وہ زندہ ہوں ان کی طول عمر کے لیے آپ اور ہم سب کے سروں پر وہ خدائی، وہ آسمانی، وہ رحمانی سایہ تا دیر باقی رہنے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے انسان اپنی نجات کے لیے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے۔ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے انسان اپنی نجات کے لیے، دین کی نجات کے لیے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے کہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور انسان آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ کربلا اس کا بھی ہمیں پیغام دیتا ہے۔ حبیب نے زندگی میں حسین جیسے امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا تھا۔ حبیب نے بچپن ہی میں حسین جیسے انسان کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں سے نبی کا گزر ہوا۔ نبی نے حبیب کو گود میں اٹھایا، چوما۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہاں تو اتنے سارے بچے کھیل رہے تھے، آپ نے حبیب ہی کو کیوں گود میں اٹھایا، اس کو کیوں بوسہ دیا؟ کہا نہیں دیکھ رہے تھے یہ حبیب کتنا بامعرفت تھا، جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے تھے یہ حسین کے قدموں کی نیچے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے پر ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی معرفت، حبیب کی معرفت اور حبیب کی ادائیں مولا حسین نبی مکرم کو پسند آئی تھی، اور جب مولا کربلا پہنچے حسین علیہ السلام نے بچپنے کے حبیب کو آواز دی اور پیغام دیا، حبیب زندگی بھر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، آؤ اب اس زندگی میں ہمارے آخری دن ہیں، چلو ایک ساتھ دین کی نصرت میں جام شہادت پیتے ہیں۔ من حسین ابن علی الی رجل فقی، حسین کی طرف سے پیغام کس انسان کو؟ ایک ایسے انسان کو رجل فقی، فقی کہتے ہیں وہ انسان جس کی دین کی انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہو، ایک ایسے دوست جس نے دین کو بہت سنجیدہ لیا ہے۔ حبیب کے پاس پیغام پہنچا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو ایک گھوڑا دیا، کہا جاؤ کوفے سے باہر جاؤ، اگر کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو تو کہنا میں اپنے مالک اور آقا کی زمین کی دیکھ بھالی کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب کو نکلنے میں کچھ دیر ہو گئی، جب حبیب اپنی بیوی کے ساتھ کوفے سے باہر نکلا اور جس وقت اس غلام کے نزدیک پہنچا تو حبیب نے دور سے دیکھا یہ غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اے گھوڑے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آقا حبیب نہیں آئیں گے، اے گھوڑے چلو میں اور آپ نکلتے ہیں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے۔ حبیب کے کانوں سے جب یہ اپنے غلام کی آواز ٹکرائی، حبیب نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا،
ارے میرے مولا آپ کی غربت پر حبیب کا سلام، غلامی کی غیرت بھی جوش مارنے لگی ہے، ارے میرے مولا اب یہ غلامی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حبیب غلام کے پاس پہنچے، غلام سے کہا زندگی بھر میری خدمت کی ہے، اب تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں۔ وہ غلام جس نے اس غلام نے دین کو بہت اچھی اس طرح سمجھا تھا، اس کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، وہ حبیب کے قدموں میں گرا، کہا حبیب زندگی بھر تیرا غلام تھا، اب فرزند زہرا کا غلام بننے کا شرف ملنے والا تھا، اب تو مجھے چھوڑ رہا ہے۔ حبیب جس غریب حسین کی نصرت کے لیے تو جا رہا ہے، مجھ پر احسان کر، مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ لے چلو۔ اور یہ حبیب اپنے غلام کے ساتھ بیوی کے ساتھ کربلا کی طرف جانے لگا۔ حسین کے ساتھیوں نے دیکھا دور سے کوئی آ رہا ہے، مولا حسین کے پاس گئے، آقا ایسا لگتا کہ کوئی آ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا اگر ہوگا بھی میرے بچپنے کا دوست حبیب ہوگا۔ مولا حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کو حبیب کے استقبال کے لیے بھیجا۔ حبیب جب مولا حسین کے خیمے میں آئے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کو پتا چلا اس غربت میں کوئی میرے بھائی کی نصرت اور مدد کے لیے آیا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب نے معلوم کرایا تو بتایا گیا کہ حسین علیہ السلام کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے قاصد سے کہا جا کے حبیب سے کہو علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا ہے، حبیب اچھا کیا ہے میرے بھائی کی نصرت کے لیے آئے ہو۔ جب قاصد نے حبیب سے زینب کا سلام کیا آزادارو، حبیب نے پھر سر پیٹنا شروع کیا، ارے یہ کیا غربت ہے، ہم غلاموں کو علی کی بیٹیاں سلام کر رہی ہے، ارے آل حرم پر یہ کیا گزرا ہے، ہم غلاموں کو فاطمہ کی بیٹیاں سلام کر رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب ابھی تو اہل بیت کی غربت نہیں دیکھی ہے، اے حبیب ابھی تو زینب کی غربت نہیں دیکھی ہے۔ زینب کی غربت تو اس وقت تھی جب زینب تلے زینب پر کھڑی تھی اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ارے وہ سینہ جس کو نبی گلے سے لگاتے تھے، اس سینے پر وشمر جالسن علی صدر الحسین، بہن تلے زینب پر دیکھ رہی تھی کہ شمر حسین کے سینے پر سوار کند خنجر سے حسین کا سر تن سے جدا کر رہا تھا۔ جب زینب نے یہ حال دیکھا، مدینے کے طرف آواز دی، یا جدہ یا رسول اللہ، ارے جد نامدار جس حسین کو آپ گلے لگاتے تھے، آئیے اس کا سر کاٹا گیا، اس کا بدن تیروں پر سوار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا وينقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی قسم، ہمارے نوجوانوں کے پاک آنکھوں سے نکلنے والے ان پاک آنسوں کی قسم، پالنے والے ان آنسوں کے صدقے، ان مجالس سے صدقے ہم سب کو اپنے دلوں میں دین اور دینداری کو، ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جس طرح کربلا کے شہیدوں نے امام کی نصرت کا حق ادا کیا، پالنے والے ان جوانیوں کے ذریعے، ان صلاحیتوں کے ذریعے امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جو زندگی امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جو جوانی امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جو اولاد امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو امام زمانہ کا ناصر و مددگار بنائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو مال امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسا مال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا گھر جس گھر میں امام زمانہ کی یاد ہمیشہ زندہ ہو، قائم و دائم ہو، پالنے والے ایسا گھر تشکیل دینے کی، ایسا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا معاشرہ جس معاشرے میں امام زمانہ کا مشن زندہ ہو، پالنے والے ایسا
ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن مرحومین نے، جس ماں باپ نے فرش عزا پر آنے کی تربیت دی، اگر وہ قبر میں سو رہے ہوں، پالنے والے اس مجالس کے صدقے ان تمام لوگوں کو جنت میں جگہ عنایت عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ہماری زندگیوں پر بہت سارے لوگوں کا حق ہے، پالنے والے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے ان مجالس کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔